السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی شرع القدوة بالمهتدین احمده سبحانہ وهو رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین واصحابہ الکاملین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وعملا متقبلا. آج ہمارا سبق ہے سورۃ الحج، آیت مبارکہ نمبر 58. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین. اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر شہید کر دیے گئے یا وہ فوت ہو گئے تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ. یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے اور رتبہ بھی بہت بڑا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہر بات سے باخبر ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز خود قابل تعریف ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا. واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں. لہٰذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے. آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ
فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی ان کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ لوگوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ وہ آگ ہے، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی ناکارہ ہے، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی، یعنی وہ جو بت ہیں وہ نہ مکھی اڑا سکتے ہیں نہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں، جنہیں اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، تو جن سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بیکار، اور جو دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی بیکار۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ اسی طرح جو لوگ پیر پوجا کرتے ہیں ان کو یہی سوچ لینا چاہیے کہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی پر بھی قادر نہیں ہیں اور اپنی موت پر بھی قادر نہیں ہیں۔ جب اللہ انہیں حکم دیں گے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کریں گے پھر کہ بھئی وہ کوئی تیاری کر لیں یا اپنے مریدین کو کوئی حوالہ دے لیں کہ میرے بعد میری گدی کو سنبھال لینا۔ تو اس لیے انسانوں کو انسانوں کے درجے میں رکھنا چاہیے، ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، نیک انسانوں سے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے اور ان سے اپنے مسائل کے حل میں مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو کارساز سمجھنا انتہائی غلط ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کی کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ جہاد کے لفظی معنی جدوجہد اور کوشش کے ہیں، اور یہ لفظ دین کے راستے میں ہر کوشش کو شامل ہے۔ اس میں مسلح جدوجہد یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی داخل ہے، بلکہ سب سے افضل درجہ ہے پرامن جدوجہد بھی، اور انسان اپنی اصلاح کے لیے جو محنت کرے وہ بھی۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے
اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو، لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مطلب اللہ کی رسی کو، وہ تمہارا رکھوالا ہے، دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ سورۃ المؤمنون، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ الحج مکمل ہوئی۔ اب ہم سورۃ المؤمنون شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کا گستعارف، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے اس سورت کا نام مومنون ہے، یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ نیز نسائی میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دی کہ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے۔ سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں دہرائے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لیں گے اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون مکیہ، سورۃ المؤمنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی پالی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، فضول کے کاموں سے، بیکار کے مشاغل سے منہ موڑے ہوئے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو گارے کے نچوڑے ہوئے پانی سے۔
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ایک ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، یعنی اس کا جو خمیر پہلے بنایا وہ مٹی کا تھا، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، یعنی ماں کے رحم میں اس کو رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم نے اس خون کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لمیتون، پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے۔ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے بنائے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو کہ ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ وَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے، زیتون کا درخت۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے جانوروں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بھلا کیا تم ڈرتے ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، کہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لیا اپنے حواس میں واپس آ جائے۔ قال رب انصرنی بما كذبون، وہ کہنے لگے اے رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر آپ بھی میری مدد فرمائیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔
یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ وَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے ہیں تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وإن کنا لمبتلین، اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بھلا کیا تم ڈرتے ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم جیسا ایک انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے گھاٹے کا سودا کرو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، بھلا بتاؤ کہ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل دور۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، کہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے کہا اے رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ اور عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحة بالحق، چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ لعنت ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے در پہ اپنے پیغمبر بھیجے جب بھی کسی قوم کے پاس، یعنی لگاتار ہم نے نبی بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبی پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں مجھے اس کا پورا پورا علم ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں آپس میں پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں، نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے رعب سے ڈرے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ أولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، اور وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں سونپتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی اور بھی غلط اعمال اس کے علاوہ وہ کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، آج نہ گڑ گڑاؤ، ہم تمہاری طرف سے تمہیں گڑ گڑاؤ، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، بڑے غرور سے قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے۔
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں ام یقولون به جنہ یا ان کا یہ کہنا کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے نہیں بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے اس لیے کہ آپ کا پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ آپ کے لیے کہیں بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے یہ بند کر دیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے اور یہ تو عاجزی کا طریقہ اختیار کرتے ہی نہیں ہیں حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی گرنے سے بچ جاتا ہے تو آپ لوگ پڑھیں میں پڑھتا ہوں آپ لوگ ساتھ پڑھیں تو سب کہتے ہیں خواتین نے دوپٹے پہن لیے مرد حضرات سب متوجہ ہو کر درود شریف پڑھنے لگ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ جہاز بالکل سیدھا ہو گیا اور وہ جو پریشانی تھی اور جو تکلیف تھی وہ ساری ختم ہو گئی کہتے ہیں پھر وہی وقت تھا یعنی ابھی چند لمحے نہیں گزرے ابھی ہم اس جہاز سے نیچے نہیں اترے وہ زمین پہ نہیں اترا کہ کوئی پتہ نہیں اللہ اسے دوبارہ بھی پکڑ دیں اسے الٹا دیں اسے فضا میں پھاڑ دیں توڑ دیں کہتے ہیں وہی خواتین تھی سب نے اپنے دوپٹے اتارے اور اپنے پرسوں میں سے اپنے آئینے نکالے اور لپسٹک اٹھائی اور اپنے بال اور اپنے ہونٹ سیٹ کرنے لگ گئی کہتے ہیں میں اللہ کی قدرت پہ حیران ہوا بیٹھا ہوں کہ ابھی یہاں پر سب کو موت نظر آئی اور بالکل آنکھوں کے سامنے واضح نظر آئی تو سب ایسے تھے کہ وہ بالکل توبہ کر کے اللہ کے بندے بن چکے اور ابھی وہی یعنی اتنا بھی وقت نہیں گزرا کہ وہ جہاز زمین پر اتر جائے چلیں پھر وہ اس بات کو بھول جائے اس حادثے کو اسی وقت بھول کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ گئے سارے تو یہ انسان اس طرح سے تو پھر جب انتہا ہو جائے گی پھر اللہ اس کی کسی معذرت کو قبول نہیں فرمائیں گے
وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے لوگوں نے کی تھی۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی، اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ سيقولون لله قل افلا تذكرون، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، کہو کہ کیا پھر بھی تم سبق حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے؟ سيقولون لله قل افلا تتقون، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، کہہ دیجئے کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے، تو کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، نہیں یہ افسانے نہیں بلکہ انہوں نے حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ، نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو لوگ یہ بناتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی دعا کیجئے کہ میرا رب جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دے رہا ہے اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ میرا رب جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے آپ کی آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ ادفع بالتي هي احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے آپ برائی کو دور کیجیے ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔
یعنی ان کی بےہودگیوں کا اور ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں ان کا جواب حد الامکان نرمی، خوش اخلاقی اور احسان سے دیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کیجیے کہ میرا رب میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے، یا شیطان جو مجھے ہاتھ لگ جاتا ہے، جو مجھے وسوسے دیتا ہے، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میرے رب میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جن لوگوں کو وساوس کی بیماری ہے، یا ڈرنے کی، یا سوئے ڈر جاتے ہیں، یا جاگتے ہوئے ان کو وسوسے آتے ہیں، تو انہیں یہ دونوں آیات کثرت سے پڑھنی چاہیے اور اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا میرے رب مجھے واپس بھیج دیجیے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو کامیابی پائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها، ہمارے رب ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ فرمائے گا اسی جہنم میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم ان لوگوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا اور تم ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، پھر اللہ ان جہنمیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے۔ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين، وہ کہیں گی ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، اللہ فرمائے گا
تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، بھلا کیا تم یہ سمجھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ المؤمنون مکمل ہوئی۔ اب ہم سورۃ النور شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی، فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا ہے۔ پچھلی صورت کے شروع میں مومنوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھی، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں بعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ صورت کے شروع ہی میں زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اس طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد چھٹے سال نازل ہوئی۔ اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو مستلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں آپ نے ملا دیا۔ اس سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے کچھ مفلس مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ اس صورت کی آیات 11 تا 20 حضرت امی عائشہ کی برات کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی و فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں۔ نیز عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اسی صورت میں دیے گئے ہیں، اور دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب و احکام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ سورۃ النور مدنیہ، سورۃ النور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سب دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی، ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں شرعی پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پردے بنائے ہم نے خود ہے، ایک کو شرعی پردہ اور دوسرے کو رواجی پردہ۔ پردہ صرف ایک ہی ہے جس کے احکام اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔
जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों को 100 कोड़े लगाओ, और अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखते हो तो अल्लाह के दीन के मामले में उन पर तरस खाने का कोई जज्बा तुम पर गालिब ना आए। और ये भी चाहिए कि मोमिनों का एक मजमा उनकी सजा को खुली आंखों से देखे। अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, ज़ानी मर्द निकाह करता है तो जिनाकार या मुशरिक औरत ही से निकाह करता है, और जिनाकार औरत से निकाह करता है तो वही मर्द जो खुद जानी हो या मुशरिक हो, और ये बात मोमिनों के लिए हराम कर दी गई है। वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनात थुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा, और जो लोग पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह लेकर ना आए तो उनको 80 कोड़े लगाओ, और उनकी गवाही कभी कबूल ना करो और वो खुद फासिक हैं। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। हाँ, जो लोग इसके बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अरबउ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस्सादिकीन, और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और खुद अपने सिवा उनके पास कोई और गवाह ना हो तो ऐसे किसी शख्स को जो गवाही देनी होगी वो ये है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये बयान दे कि वो बीवी पर लगाए हुए इल्जाम में यकीनन सच्चा है। इसको लियान कहते हैं, और इसका कोई गवाह नहीं होता, और गवाह लाया भी ऐसे मौके पर कैसे जा सकता है, तो इसका तरीका भी शरीयत ने बता दिया। वल्खामिसतु अन्न लअनतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल कादिबीन, और 5वीं मर्तबा ये कहे कि अगर मैं अपने इल्जाम में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। ये 5 कस्में मर्द खाएगा। वयदरउ अनहल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनल काज़िबीन, और औरत से जिना की सजा दूर करने का रास्ता ये है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये गवाही देगी कि उसका शोहर इस इल्जाम में झूठा है। वल्खामिसत अन्न गज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस्सादिकीन, और 5वीं मरतबा ये कहेगी कि अगर वो सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती और ये बात ना होती कि अल्लाह कसरत से तौबा कबूल करने वाला, हिकमत वाला है, तो खुद सोच लो कि तुम्हारा क्या बनता। जब ये दोनों 5-5 कस्में खा लेंगे तो फिर इनके दरमियान अलैहदगी करवा दी जाएगी और उस औरत पर जिना की सजा नहीं लगेगी, और फैसला यही किया जाएगा कि दोनों में तलाक वाक़ई हो जाएगी। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम, यकीन जानो कि जो लोग ये जो झूठी तोहमत घड़ कर लाए हैं वो तुम्हारे अंदर एक तोला है, यानी मुनाफिकों का। तुम इस बात को अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उन लोगों में से हर एक के हिस्से में अपने किए का गुनाह आया है, और उनमें से जिस शख्स ने इस बहतान का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया है उसके लिए तो जबरदस्त अजाब है। ये अब्दुल्ला बिन उबई जो उनका बड़ा था उसके बारे में, लहू अजाबुन अजीम। लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरा, जिस वक्त तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो ऐसा क्यों ना हुआ कि मोमिन मर्द भी और मोमिन औरतें भी अपने बारे में नेक गुमान रखते और कह देते कि ये खुल्लम खुल्ला झूठ है। ये अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जो उन्होंने तोहमत लगाई, तो उस तोहमत के नतीजे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हुए फरमाते थे कि आयशा तेरी शान कैसी है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो उनकी गवाही एक, यानी हज़रत मरियम पर तोहमत लगी हज़रत ईसा की पैदाइश की, तो एक बच्चे ने गवाही दी,
اور جب عائشہ تجھ پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ خود وکیل صفائی بن کر آ گیا اور اس نے قرآن پاک میں تیری برات کی آیات نازل فرما دی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیتی رہے گی کہ جو پاک دامن ہو اور جس کے اوپر ظلم کیا جائے اور زیادتی کی جائے تو اس کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ اللہ اس کی گواہی خود پیش کرتا ہے. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ کہا، کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا کھلا جھوٹ ہے. یعنی تم لوگوں نے خاموشی اختیار کر کے ان کا ساتھ دے کر بہت برا کیا. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ بہتان لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی. یہ تھوڑا سا واقعہ اس کا پس منظر اپنے ذہن میں رکھ لیجیے تاکہ آپ کو آیات جو ہے وہ کھل کر سمجھ میں آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا اس پر کفر کی طاقتیں دانت پیس رہی تھی. خود مدینہ منورہ میں بھی ان منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن ان کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. اس زمانہ میں غزوہ بنو مستلق پیش آیا جس میں ام المومنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت امی عائشہ کا ایک ہار گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا اس لیے آپ نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا اور جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. وہ مخصوص کجاوہ کے اوپر رکھا جاتا تھا اس کو ہودج کہتے تھے تو اس کے اندر جیسے ڈولی کی شکل ہوتی ہے شاید آپ نے دیکھی ہو تو وہ بند ہوتا ہے چاروں طرف سے. تو حضرت امی عائشہ ویسے بھی کم عمر بھی تھی اور کمزور بھی تھی آخری عمر میں کچھ فربا ہو گئی تھی لیکن پہلے اتنے تو جنہوں نے اس محمل کو اٹھایا اور رکھا ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں تو انہوں نے وہ خالی اٹھا کر رکھا اور وہ قافلہ جو تھا وہ روانہ ہو گیا. تو جب ہم عائشہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا. وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے روانہ ہوئی تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی غیر موجودگی کا احساس کریں گے تو آپ ان کی تلاش میں اس جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے. قافلوں کا ایک دستور یہ تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا تھا کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی. اس قافلے میں آپ نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر کیا تھا اور جب اس جگہ گزرے جہاں حضرت امی عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں اس سانحے کا علم ہوا اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین کو پیش کیا جس پر سوار ہو کر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں. اس واقعے کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک پتنگڑ بنا لیا کہ ہم حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ انہوں نے سفر کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر وہ گھنونی تہمت لگائی جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے. عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے. اس طرح کئی دن تک یہ بے سروپا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہی.
بالآخر سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئی جنہوں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائی جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھے۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے اور اللہ بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے تو تم بھی نہ بچتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی تلقین کرے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مصطح رشتہ دار تھے، اور وہ بدری صحابی تھے اور مہاجر بھی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یعنی ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت مصطح جو تھے، جو حضرت امی عائشہ کے خلاف جو لوگ باتیں کر رہے تھے، تو وہ بھی یعنی چند بھولے بھالے مسلمان جو تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو حضرت مصطح بھی انہی میں سے تھے۔ تو انہوں نے یہ قسم کھا لی حضرت ابوبکر صدیق نے کہ میں آئندہ ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت مصطح نے غلطی ضرور کی، لیکن پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ بھی کر لی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متنبع فرمایا کہ ان کی مالی مدد نہ کرنے کی قسم کھانا ٹھیک نہیں، اور جب انہوں نے توبہ کر لیا تو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کے نزول کے بعد ان کی مالی امداد دوبارہ جاری کر دی، اپنی قسم کا کفارہ دیا اور فرمایا کہ آئندہ کبھی اس امداد کو بند نہیں کروں گا۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتی ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، لعنت پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا يعملون، جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق،
اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز شخصیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس اصول کے تحت یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ آپ کی زوجیت میں کسی ایسی خاتون کو لائے جو معاذ اللہ پاک باز نہ ہو۔ کوئی شخص اسی بات پر غور کر لیتا تو اس پر اس تہمت کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہمارا کیسا دوہرا کردار ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، اور اگر گھر والے اجازت نہیں دے رہے تو انہیں اگر وہ کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں تو ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت سخت مجبوری بھی ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے ہیں تو اتنی باتیں بنیں گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ساتھ۔ لیکن ہمیں قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہو سکتا ہے جس کو لوگوں سے ملنے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں کوئی ایسا جھگڑا یا ایسا کام ہو رہا ہے جو وہ دوسروں کو نہیں دکھانا چاہتا، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں، نہیں ہم بلکہ کوشش کریں گے کہ ہمیں ضرور پتہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ تو اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے، ہمیں صحیح مسلمان بننے کا کہتا ہے، تو وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی گھر جائیں 3 مرتبہ دستک دیں، اگر انہوں نے آپ کو اجازت دے دیا آپ اندر چلے جائیں، ورنہ خوش ہو کے واپس آئیں کہ اللہ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا، ان کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن نہیں ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے اور خود بھی باتیں کرتے رہیں گے کہ پتہ نہیں وجہ کیا تھی کہ ہم ان کے دروازے پر گئے اور انہوں نے بے عزت کر کے ہمیں واپس کر دیا۔ ہر شخص کی نیت بے عزتی نہیں ہوتی، کبھی کوئی ایسی مجبوری بھی ہو جاتی ہے کہ جب انسان ایسا کرتا ہے۔ میری ایک خاتون سے کافی عرصے سے یعنی بچپن سے یعنی اس کے ساتھ تعلق تھا، ہمارے گھر کے قریب مدرسہ تھا، وہاں پڑھتی تھی، اس کو جانتے تھے، پھر ہمیشہ کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، ملتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بہت سخت بیمار تھی، میرے بچے کی پیدائش قریب تھی، تو میری حالت کافی سیریس تھی، تو وہ ہمارے گھر آئی، اس نے دروازہ بجایا، تو میرے کسی چھوٹے بچے نے اس سے بات کی کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے، تو اس نے کہا نہیں میں نے ان سے ملنا ہے، تو میرے میاں صاحب نے بچے کے ذریعے ان کو کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں اور آپ کسی اور وقت آ کے انہیں مل لیں، اس وقت ان کی کافی طبیعت خراب ہے اور نیند آ گئی ہے اور ہم انہیں جگا نہیں سکتے۔ وہ اتنی مشتعل ہوئی کہ انہوں نے باتیں انہوں نے کافی بد دعائیں بھی کی اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ تو وہ کافی ناراض ہوئی۔ جی آپ کی آواز میوٹ ہو گئی، آپ کی آواز بند ہو گئی تھی، آپ اپنی بات کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں۔ اچھا کہاں تک پہنچی تھی؟ آپ یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے آپ کو استغفر اللہ بد دعائیں دی۔ ہاں جی، انہوں نے بد دعائیں دی، کہنے لگی کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور لگتا ہے کہ اب اس کا بیٹا ہونے والا ہے، تو اس کو اس بات کا بہت فخر ہے
اور اللہ تعالیٰ اس کی فخر کو توڑے گا، اس کی گردن کو جھکائے گا، یعنی اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. تو میرے میاں کو بڑا دکھ ہوا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کس قسم کی خاتون تھی تمہارا تعلق. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد میرا جوان بیٹا اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. تو یعنی وہ پھر سب لوگ یعنی میرے پاس آئے، لیکن وہ نہیں آئی نا، حالانکہ بہت قریب رہتی ہوں. پھر کافی عرصے کے بعد ایک جگہ بیان تھا، تو میں وہاں بیان کرنے کے لیے گئی، تو مجھے ملی تو کافی شرمندہ دوسرے کپڑوں کی، اور وہ بات نہ کرے مجھ سے. تو میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھ نہیں ہوں گی کہ میں نے اتنی زیادہ بد دعائیں دی اور میری بد دعا اس کو لگ گئی، لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کی بد دعا مجھے لگی ہے، کیونکہ میں اللہ کے ہر حکم پر اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر الحمدللہ دل سے راضی ہوں. میں نے دل سے اس چیز کو قبول کیا. میں نہیں سمجھتی کہ کسی انسان کا اختیار ہے، اگر کسی کی بد دعا سے کچھ ہوتا تو آج کائنات میں کوئی بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ ہر شخص کے حاسد ہوتے ہیں. لیکن مجھے دکھ یہ پہنچا ہے کہ آپ تو مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بچپن کا تعلق ہے، تو آپ صرف اتنی سی بات پر اتنی مشتعل کیوں ہو گئی، حالانکہ آپ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے سورہ نور پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو گھر والے کہیں کہ واپس چلے جاؤ تو آپ چلے جائیں. اور ایک معتبر آدمی آپ کو کہہ رہا ہے، جس کے چہرے پر شریعت کا نور ہے، داڑھی ہے، وہ غلط بیانی کیوں کرے گا، وہ جھوٹ کیوں بولے گا، اور وہ کیوں کہے گا کہ میں اپنی بیوی سے آپ کو نہیں ملنے دیتا. تو بہرحال بڑی شرمسار ہوئی. تو لیکن ہمارا یہ رویہ اس طرح، یعنی مجھے اس آیت کا اتنے قریب سے تجربہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی مجبوری ہو جائے اور اگر ہم کسی کو کہیں تو لوگ ہمارے ساتھ آگے سے یہ سلسلہ کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آپ کے بیٹے کو کیا ہوا تھا رابعہ؟ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں قبول کر لیا. ماشاءاللہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا بیٹا حافظ قرآن تھا، عالم تھا، اور تقریباً 23 سال 23 ایئرس اس کی عمر تھی. بس اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہہ کر وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلا. اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاعا لكم. تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو، اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور جو کاروائیاں کرتی ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کی ذہنی گروتھ نہیں ہوتی، ان کا ذہن چھوٹا ہی ہوتا ہے، یعنی بالکل وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی پردہ نہیں ہے، یا ان بچوں کی جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے نا آشنا ہوتے ہیں. آج تو ہمارے بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، بہت جلدی، اس لیے حد سے حد 12 سال، ورنہ کم اگر کریں تو 10 سال کے بچے سے پردہ کرنا چاہیے.
اور یہ دیکھیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی آپ کو، یہ اللہ کا حکم آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے پڑھ رہی ہیں۔ اور ایک سب سے پہلا حکم یہ کہ اپنے گریبان پر کپڑا ڈالیں۔ یہ جاہلیت کی عورتیں اپنا سینہ نکال کر چلتی تھی، اور آج ہماری عورتیں اگر برقع بھی پہن لیتی ہیں، برقع کیا ہے آج دنیا میں ٹرینڈ چل گیا کہ بہترین عبائے، یعنی وہ بھی فیشن اتنا کہ اگر کسی کے پاس جوڑے تو اتنے ہوتے نہیں ہیں، چلیں بھئی ہر محفل میں میاں پہن کے جائیں تو وہ اوپر سے خوبصورت سا عبایا پہن لیں گے اور بس۔ تو عبایا سادہ ہونا چاہیے، برقع سادہ ہونا چاہیے، بالکل سمپل، کہ کسی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے کہ وہ اتنا مزین ہے کہ خود بخود دیکھیں۔ پھر نور نور کیا کرتی ہے، نیچے سے یہ عبایا پہن کے اوپر سے پھر وہی حجاب کا، اس دن بھی میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا، جس کو حجاب کہتی ہیں، سکارف کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں، وہ پھر سر کو اس طرح ٹوکرے کی طرح بنا لیتی ہیں، وہ پھر اللہ کے دوسرے حکم کی نافرمانی، کہ وہ سختی سے منع ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی جو سر کی یہ کیفیت بنائیں گی کہ کوہان۔ اب ہمارے کل بھی ایک مسئلہ میرے پاس آیا ہوا تھا کہ آپ قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث میرے پاس بھیج دیں جس میں واضح حکم ہو، پڑھ دے گا۔ اب بتائیں کہ اس سے بڑی قرآن پاک کی آیت کون سی ہوگی جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کس سے کو۔ اب یہ اللہ نے پوری فہرست پکڑوا دیا، مطلق نہیں حکم دیا کہ آپ پردہ کرو۔ اب ہم ان لوگوں سے جن کے علاوہ کہا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کزن تو ہمارے بھائی ہیں، ماموں کے بیٹے تو ہمارے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، دیور ہے تو ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی۔ اللہ جب انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے نامحرم ہے، اور حدیث مبارکہ میں وضاحت آ رہی ہے کہ دیور جو ہے وہ موت مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھیں کہ اس سے پردہ نہ کرنا موت کی طرح ہے۔ تو اللہ کبھی انسان پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ نے جب اپنے بھائی دے دیے، چچا دے دیے، ماموں دے دیے، اور اللہ نے اپنے رشتے دے دیے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ یہ حکم نہیں دے رہا کہ آپ ان سے تعلق توڑ دیجیے۔ اللہ کہتے ہیں تعلق رکھیے، لیکن اس طرح رکھیے جس طرح اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ان سے پردہ کر کے۔ تو یہ ایک فہرست ہے، ان لوگوں کے علاوہ جو بھی رشتہ ہوگا اس سے آپ کا میرا پردہ ہوگا، اور اگر ہم نے کر لیا تو بہت اللہ کا فضل اور احسان اور اللہ کا شکر، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم اللہ کے سامنے عاجز شرمسار، اور اللہ کے سامنے یہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں کہ اللہ ہم کر نہیں رہے، آپ ہمیں توفیق دیجیے۔ اور پھر اچھا کسا ہوا برقع پہن کے پھر اوپر سے بالکل چھوٹا سا اسکارف لیتی ہیں جس سے سینے کا ابھار نظر آتا ہے۔ تو یہ آپ پڑھ لیجئے ایک دفعہ، پھر اس کو دیکھ لیجئے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اپنے سینوں پر ڈالیں، اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالیں۔ تو یہ سینے پر ڈالنا کپڑا بھی اللہ کا حکم ہے۔ آپ بے شک جتنی تیار ہو جائیں، جتنے اچھے کپڑے پہن لیں، جتنے اچھے گلے پہن لیں، لیکن آپ کو سینے پر کپڑا ڈالنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اور لوگ پھر اسی سے کہتے ہیں کہ خادموں سے پردہ نہیں ہے، مالی سے پردہ نہیں ہے، کک سے پردہ نہیں ہے، فلاں سے پردہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے وہ ملازم، آپ سمجھ رہی ہیں نا، کہ جو جن کی ذہنی گروتھ نہیں ہو رہی، یعنی وہ بالکل ایسے ہیں کہ ان کو مرد نہیں کہا جا سکتا، تو آپ ان سے جو ہے وہ پردہ نہ کریں تو ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مخنث ہوتے ہیں ہجڑے، ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مدینہ منورہ میں ایک تھا جو آیا کرتا تھا نا گھروں میں، تو وہ امہات المومنین کے پاس بھی آ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بیٹھ کر بتا رہا تھا، غالباً حضرت ام سلمہ اور ایک دوسری ماں موجود تھی، وہ بتا رہا تھا کہ عرب کی فلاں عورت جو آتی ہے تو وہ اتنے بلوں کے ساتھ آتی ہے اور جاتی ہے تو اتنے بلوں کے ساتھ، کیونکہ عرب کی خواتین جو تھی وہ کمزور تھی بہت زیادہ، وہاں بھوک تھی اور افلاس اس وجہ سے، تو وہ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے۔ تو وہ جو مخنث تھا وہ بیٹھ کر ان کو بتا رہا تھا کہ وہ آتی ہے تو اس کو اتنے بل پڑتے ہیں، یعنی وہ اتنی اچھی لگتی ہے، اور جاتی ہے تو اتنے بل پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ تو اتنے غور سے عورتوں کو دیکھتے ہیں، لہٰذا آئندہ ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوتے۔ آپ جب سمجھیں کہ بچہ سمجھدار ہو رہا ہے، اسے پتہ چل رہا ہے عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں کا،
تو وہ اس یعنی 12 سال کی ایج میں وہ ایسا ہو جاتا ہے تو 12 سال کے بعد لازمی پردہ کرنا ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہیں جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ تو اب بے شک وہ پائل کی آواز ہو، جو ہیل والے جوتے کی آواز ہو، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی۔ اگر تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو۔ اور مسلمانوں اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان اقدامی جہاد کر رہے ہوں تو یعنی خود چڑھائی کر رہے ہوں اور وہاں سے جو عورتیں حاصل ہوں تو ان کو باندیاں کہتی ہیں، یہ ان کے احکام ہے۔ اس وقت ایسا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جب فتوحات دیں گے وہ خود جہاد کریں گے تو پھر یہ سلسلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی اس لیے یہ احکام آئے۔ مکاتبت اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے آقا سے یہ معاملہ کر لیتے کہ ایک طے شدہ رقم کما کر اپنے آقا کو دیں گے جس کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ مکاتبت کہلاتا تھا۔ اس آیت نے آقاؤں کو یہ ترغیب دی ہے جب ان کے غلام یا باندیوں ان سے یہ معاملہ کرنا چاہیں تو انہیں قبول کر لینا چاہیے، اور دوسرے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ ایسے غلام اور باندیوں کی مالی مدد کر دیں تاکہ وہ آزادی حاصل کر لیں۔ اور پہلے لونڈیوں سے بدکاری بھی کروائی جاتی تھی، تو یہ یہاں ہے کہ ان سے نہ کرواؤ، اور اگر زبردستی کی تو پھر انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا، وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے، نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ، اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے
جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کے سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک کر لے جائے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، وہی اللہ اور رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے یہ لوگ خود ہیں۔ انما كان قول المؤمنین، اور مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر آپ انہیں حکم دیں گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے،
اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم، واللہ اعلم بالصواب۔ آج ہمارا سبق مکمل ہوا ہے سورۃ النور آیت نمبر 57 پر۔ الحمدللہ، دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، اللهم لا تجعلنا مع الذين قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجیے۔ ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو کر آپ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دیجیے، قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما دیجیے، ہم میں سے جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما دیجیے، مقروضوں کے قرضوں کا غیب سے بندوبست فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، دکھی لوگوں کے دکھوں کو دور فرما دیجیے، ان کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے، امت کے ضعیفوں پہ رحم فرما دیجیے، امت کے بدحالوں پہ رحم فرما دیجیے، امت کے بے کسوں پہ رحم فرما دیجیے، امت کے کٹے پھٹے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، بیمار ہیں طارق پرویز صاحب، ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما دیجیے، اپنی بارگاہ سے انہیں شفا نصیب فرما دیجیے، وہ بہت بیمار ہیں، اللہ آپ سب کے حال کو جانتے ہیں، آپ ان پر مہربانی فرما دیجیے، ان کے خاندان پر رحم فرما دیجیے، انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا مولانا الكريم، آمين۔